السلام علیکم. میں ڈاکٹر فارہ بخاری، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی آج ایک بہت اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہ ہمارے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ روہنجاز کے ساتھ اتنی ناانصافی ہو رہی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جس سے روہنجاز کی کوئی مدد کی جا سکے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے چائنا. پاکستان کی چائنا کے ساتھ اس وقت جو دوستی ہے اور پاکستان کی جو اس وقت ڈپینڈنس ہے، جو پاکستان کا انحصار ہے چائنا کے اوپر، اس کی وجہ سے پاکستان ایک حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے روہنجاز کی مدد کے لیے، کیونکہ چائنا نے بہت پہلے سے برما کی حمایت کا اعلان کر دیا ہوا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رکھائن کی جو پروونس ہے وہ ایک گولڈ مائن ہے. گولڈ مائن اس سینس میں کہ وہاں پر اس وقت تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ہیں، اور چائنا نے پہلے ہی بہت ہیوی انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے گیس پائپ لائن شروع کی ہے جو گیس امپورٹ کرتی ہے رکھائن کی کوسٹل ایریاز سے چائنا تک. اور اگر چائنا برما کی حمایت نہیں کرتا تو برما اس کی یہ گیس پائپ لائن اور گیس کی امپورٹ کو بند کروا دے گا. اس وجہ سے چائنا مجبور ہے اپنے اکنامک معاشی معاملات کو لے کر کہ وہ روہنجاز کو اس طرح سے سپورٹ نہ کر سکے. اور چائنا نے جو وجہ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آرسا نے جو بامبس پلانٹ کیے تھے جس کے نتیجے میں برما کی آرمی نے یہ ساری آپریشن سٹارٹ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رسپانس صحیح تھا. اب ہمیں پاکستانی ہو کے کیا کرنا ہے؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری جو معیشت، ہمارا ملک آج بھی فارن نیشنز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، ان کے اوپر اس کا انحصار ہے. اس وجہ سے ایک طرف جہاں ہمیں ٹرمپ ذلیل کر رہا ہے، وہاں ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم روہنجاز کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہم نے اپنا انحصار چائنا کے اوپر بہت زیادہ کر لیا ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہمیں چائنا کی ضرورت ہے، کیونکہ چائنا نے ہمیں سپورٹ کا وعدہ کیا ہے ملٹری بیسس پر بھی اور اسٹریٹجک بیسس پر بھی، معیشت کے بیسس پر بھی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آج کل جو بھی ہماری مدد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ ہمارے سے کچھ لیتا ہے. میں چائنا سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اپنے چائنیز بھائیوں سے بہنوں سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں. لیکن اگر وہ روہنجاز کے خلاف ہونے والے آپریشن کی حمایت کرتے ہیں تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ کیا میں ان کے ساتھ اتنا والہانہ پیار جو ہے وہ میں کنٹینیو کر سکتی ہوں یا نہیں. انسانیت کے ناطے ہم پاکستانی وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے افغانی بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے اپنا پورا ملک پچھلے 30 سالوں سے جنگ میں جھونک دیا، صرف افغانی ہمارے بہن بھائیوں کو بچانے کے لیے. یہ وہ جنگ تھی جو کہ افغانستان اور سوویت یونین کے بیچ میں تھی. ہمارا کوئی سینس نہیں بنتا تھا کہ ہم اس کے اندر چلے جائیں، لیکن ہم گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل بے قابو تھا. جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنا زیادہ افغانیوں کا، ہمارے بہن بھائیوں کا نقصان ہو رہا ہے تو ہم سے رہا نہ گیا اور ہم اس جنگ میں کود پڑے. اور پھر اس کے بعد ہم یو ایس کو اس میں لے آئے ایز اے سپورٹ. وہ کرتے کرتے وہ پراکسی وار ہوگی یو ایس کی، یو ایس ایس آر کی، جس کو جیتنے میں، جس کو جتوانے میں ہم نے مدد دی، اور امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بن گیا. اب وہی امریکہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے، ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے.
اور چائنا جو ہے وہ ہماری طرف مدد کا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور اس نے خاصا ہمارے اندر انویسٹ کیا ہے، اور ہماری چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت سال پرانی ہے۔ اور جہاں تک چائنا کا سوال ہے، چائنا یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ کہاں تک ہمارے ساتھ رکھے گا یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ برکس میں ابھی جو واقعہ ہوا ہے، ابھی لیٹسٹ جو کہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 ہفتوں پہلے برکس کی جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو ڈیکلریشن پاس ہوئی ہے اس میں کشمیر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس میں دنیا کے تمام کانفلکٹس، آپریشن، پرسیکیوشنز، پیس لانے کے لیے ان کا نام تھا، فلسطینیوں کا نام تھا، اور بہت ساری ادر کانفلکٹس کا نام تھا، لیکن کشمیریوں کا نام نہیں تھا۔ پھر دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ چائنا نے اس میں سائن کیا تھا کہ اگر کوئی بھی ممبر اسٹیٹ برکس کی یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبر بننا چاہتی ہے تو چائنا یا کوئی ادر اسٹیٹ اس کو اپوز نہیں کر سکے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اب اگر چاہے تو آرام سے، سکون سے، بغیر کسی اپوزیشن کے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن سکتا ہے۔ اگر وہ پرماننٹ ممبر بن جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا، تو کشمیر کا اوپر جو ہمارا آفیشیل کلیم ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور متنازع ہے اور ابھی اس کا فیصلہ پلیبسائٹ کے تھرو ہونا ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ پھر انڈیا کے اوپر اتنا وہ آ جائے گا، اس کے پاس اتنی پولیٹیکل کلاؤٹ آ جائے گی کہ وہ یونائٹڈ نیشن سے وہی فیصلہ کروا لیں جو کہ انڈیا کے حق میں ہے، کہ کشمیر جو ہے وہاں پہ پلیبسائٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ہے۔ اور یہ ایک ہسٹورک موشن ہو سکتا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس صرف چائنا کی سپورٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس خطے میں کسی اور ملک کی سپورٹ نہیں ہے۔ ایران جو کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ کبھی ہماری سپورٹ کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، کبھی اسپائی ڈرونز آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے۔ تو سعودی عربیہ جو ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، اس کو جب لگتا ہے کہ ہم ایران کی تھوڑی سی فیور کر رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب آپ دو ملکوں کی مصالحت کا رول میں کرانے میں مدد دیتے ہو تو اس میں آپ بہت بری طرح سے پھنس جاتے ہو، کیونکہ آپ ایک طرف آپ ایران کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا پوائنٹ آف ویو سعودیہ کو بتانا چاہ رہے ہو، دوسری طرف آپ سعودی عربیہ کا پوائنٹ آف ویو ایران کو بتانا چاہ رہے ہو، آپ بیچ میں پھنس جاتے ہو کیونکہ آپ صلح کرانا چاہ رہے ہو۔ جو شخص صلح کرانا چاہتا ہے نا وہ سب سے زیادہ پھنستا ہے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایران اگر آج ہمارے ساتھ کھل کے نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ سعودی عربیہ سے توڑا نہیں ہے، اور نہ ہم توڑیں گے، کیونکہ ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم نے تمام مسلمان ممالک کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، کیونکہ وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ جیسے ایران ہمارا بھائی ہے ویسے سعودی عربیہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ لیکن اگر آپ بات کریں کہ آج ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے، کیا ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ کیا ایران ہمارے ساتھ جنگ لڑے گا؟ اگر آج ہم انڈیا کے ساتھ جنگ پر چلے جاتے ہیں کیا ایران ہمارے ساتھ جنگ لڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ آپ ترکی کی بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ترکی میں اردوغان کی بہت عزت کرتی ہوں، بہت اچھا لیڈر ہے، بہت اچھے لیڈر ہیں، اور ترکی کی شکل بدل کے رکھ دی انہوں نے، اور اس کو وہ عزت اور وقار ملا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے کام کرتے رہے تو انشاءاللہ شاید وہ مصطفیٰ کمال پاشا کے زمانے کا ترکی ابھر کے سامنے آئے پوری دنیا میں۔ لیکن مجھے اتنا معلوم ہے، اور میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہی اردوغان کو، لیکن دیکھیں ہر ملک کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو لیکن کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک طیارہ تھا جو کہ
رشیا کا تھا جو کہ ترکی کی ایئر بیس نے گرا دیا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو CIA نے کہا تھا کہ وہ طیارہ گرا دو۔ CIA نے یہ پلاٹ جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ ترکی اور رشیا کی لڑائی ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکی نے اس سے کچھ عرصہ پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک کورٹ میں اسرائیل کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی۔ تو ترکی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے ترکی کے ہاتھوں غلطی سے یہ طیارہ گروا دیا۔ بعد میں جب ترکی سامنے آیا، انہوں نے کہا اپنے US نیٹو ایلائز کے ساتھ کہ یہ تو CIA نے کرایا تھا، یہ ہمارا ڈیسیجن تو نہیں تھا۔ تو سب پیچھے ہٹ گئے، جنگ کا ماحول بن گیا۔ جنگ کا ماحول اس طرح سے بنا کہ رشیا نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ترکی کو کہ میں تمہیں اٹیک کر دوں گا۔ آپ کو اگر تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں معلوم ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رشیا اور ترکی کی بہت پرانے گھاؤں ہیں۔ آرمینین ایک وار ہوئی تھی، آرمینین تھے جو کہ ترکی میں رہتے تھے، اور ایک بہت خونخوار قسم کی وار ہوئی تھی ترکی کے اور یہ تو ترکی میں رہنے والے ایک انہوں نے انسرجنسی ڈیولپ کر دی تھی، جس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے، جس میں بہت لوگ مارے گئے تھے۔ اس میں ترکی کا قصور نہیں تھا، وہ صرف اپنی ساورینٹی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے جیسے ایک ملک کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس وقت جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ترکی کو بہت نیگیٹیولی دیکھتی ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں یہ جینوسائڈ تھی، حالانکہ یہ جینوسائڈ نہیں تھی، ایک انسرجنسی تھی جو ڈیولپ ہوئی تھی، جو کرائی گئی تھی ایز یوزول ترکی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور ترکی نے وہی کیا جو کہ ہر ملک کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ساورینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اس کو فائٹ کیا اور ختم کیا۔ تو یہ جو اپنا ان کا جو ہے رشیا اور ترکی کا آپس کا جو ہے ریلیشن شپ ہے، یہ بہت ڈفرینٹ قسم کا ریلیشن شپ ہے کہ یہاں پر آپ چاہے تو 2 منٹ میں جنگ شروع کر سکتے ہو۔ تو میں کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ اسرائیل کے خلاف ترکی نے US کی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، کیونکہ ترکی کا جو ایڈ سے بھرا ہوا ایک فلوٹیلا تھا جو کہ غازہ جا رہا تھا 2014 میں، اس کو اسرائیل کی آرمی نے اڑا دیا تھا، جس میں بہت سارے ہیومینیٹیرینس کی جان گئی تھی، اور یہ ایک اوپن ہیومن رائٹس وائلیشن تھی، جنیوا کنونشنز وائلیشن تھی۔ اگر ترکی یہ پٹیشن جاری رکھتا اسرائیل کے خلاف تو بہت چانسز تھے کہ اسرائیل یہ کیس ہار جاتا۔ اس پٹیشن کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے CIA کے تھرو یہ پلاٹ بنایا۔ رشیا کا جو طیارہ تھا وہ انہوں نے ڈاؤن کروایا تاکہ رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہے کولڈ وار ہے اس کے نتیجے میں ہونے والی یہ ترکی اور رشیا کی ایک وار شروع ہو جائے، اور اگر یہ وار شروع ہو جاتی تو شاید World War III شروع ہو جاتی، لیکن یہ وار نہیں ہوئی کیونکہ ترکی نے اس وقت کہا کہ وار سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک غلط فہمی سے یہ ہوا، انہوں نے کوشش کی کہ مصالحانہ طریقے سے یہ بات ہو جائے۔ اس وقت ان کے اوپر اتنا پریشر تھا کیونکہ US نے نیٹو نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے، انہوں نے کہا تھا اگر وار ہو گئی تو ہم تمہاری وار نہیں لڑیں گے، حالانکہ طیارہ CIA نے گرایا تھا، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ ترکی کو بھگتنا پڑا، اور یہ کر کے US اور نیٹو پیچھے ہٹ گئے کہ اگر وار ہوئی تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اوباما نے US کے اندر جو اپنے ایئر پلینس تھے وہ واپس بلانے شروع کر دیے، تب اردوغان پر پریشر پڑا، اردوغان نے تب اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپس رینیو کروائے،
اور پٹیشن ختم کی، اور گولان ہائٹس سے جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو سیریا کا پارٹ ہے جس پہ اسرائیل قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، جہاں پہ گیس کے وسیع ذخائر ہیں، وہاں سے گیس پائپ لائن کے منصوبے پر سائن کیا اسرائیل کے ساتھ، جس کا فائدہ اسرائیل کو ہونا تھا۔ تو میں اتنا بتا رہی ہوں کہ اردوغان جو ہیں وہ بہت زبردست لیڈر ہیں، awesome، ون آف دا بیسٹ لیڈرز، لیکن جب پریشر پڑتا ہے تو وہ بھی وہی کرتے ہیں جو ان کے ملک کے لیے اچھا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اردوغان آپ کی مدد کریں گے، اگر آپ آج انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو وار کے لیے، تو آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ اکیلے وار نہیں کر رہا۔ انڈیا کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، انڈیا کے ساتھ اور خاصے لوگ ہیں، شاید رشیا بھی کھڑا ہو جائے، کیونکہ رشیا انڈیا کا بہت پرانا ملٹری پارٹنر رہ چکا ہے اسرائیل سے پہلے۔ تو آپ پھر اکیلے رہ جاؤ گے۔ اب چائنا کی میں دوبارہ سے بات کر رہی ہوں۔ چائنا کی ٹوٹل اکنامک انٹرسٹ ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کے تھرو سی پیک جا رہا ہے۔ اگر آج پاکستان سی پیک بند کر دیتا ہے تو چائنا کو بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا نقصان ہوگا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم چائنا کو بلیک میل کریں، یہ غلط بات ہے۔ ہمارا دیکھیں، ہماری ایک ایتھکس ہے۔ افغانستان میں جو ہوا، افغانستان کی جو وار تھی، اس میں ہم کسی کے سامنے نہیں جھکے، ہم نے وہی کیا جو ہمیں اچھا لگا، جو ہمیں لگا کہ صحیح ہے۔ اب بھی ہم وہی کر رہے ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہے صحیح ہے۔ ہم چاہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے تلوے چاٹنے شروع کر دیں، وہ ہمارے لیے تو بہت آسانی ہو جائے گی، ہماری ایڈ دوبارہ برقرار ہو جائے گی۔ ہم افغان جو فورسز ہیں اور ان کی جو پپٹ گورنمنٹ ہے اس کو ہم اکنالج کر لیں۔ ہماری اوپر جو اتنا زیادہ اس وقت گند پھینکا جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے تھرو اور یو ایس میڈیا کے تھرو، انٹرنیشنل مین اسٹریم میڈیا کے تھرو، جو کہ اسرائیلی اسپانسرڈ ہے، انڈین اسپانسرڈ ہے، وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم افغانی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہو، ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان ایک پپٹ گورنمنٹ کے انڈر رہے، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم ایک ایسے ایرا میں داخل ہو رہے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر سینکشنز لاگو کر دیے جائیں اس وجہ سے، لیکن ہم وہ چاہتے ہیں جو کہ افغانی لوگوں کے لیے اچھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم ایک ایسی قوم ہیں جو کہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکے۔ افغانستان میں یو ایس ایس آر کو ہم نے شکست دے کے نکال دیا، ہم کشمیریوں کی خاطر کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہیں۔ انڈیا کوئی ہماری جگہ کوئی اور قوم ہوتی تو کب کی مکمکا کر کے کشمیر دے چکی ہوتی انڈیا کو، ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ان کا جتنا خون بہا یا جا چکا ہے، ہم اب کسی صورت انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ پھر آپ فلسطینیوں کی بات کریں، اسرائیل جو ہے اس وقت ترکی نے اگنالج کر لیا ہے، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنا لی ہیں۔ گلف کے کچھ کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنا رہے ہیں، ایون سعودی عربیہ کے بھی ویری کوائٹ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہم آج بھی اسرائیل کو لعن طعن کرتے ہیں، ہم اس کو اکنالج نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فلسطینیوں کو معلوم ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو اصولوں پر، پرنسپلز پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اگر آج روہنجاز کے ساتھ یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ پاکستان روہنجاز کو چھوڑ کر برما کی حمایت کرے گا، جبکہ چائنا جو ہے وہ برما کی حمایت کر رہا ہے؟ آپ کیسے سوچ سکتے ہو؟
کہ ہم اپنا وقار، ہم اپنی انٹیگریٹی، ہم اپنے پرنسپلز، اپنے اصول، اپنے ایتھکس ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے صرف چائنا کی محبت میں، صرف اس لیے کہ ہمیں چائنا کے اوپر انحصار کرنا پڑ رہا ہے. نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو صرف ایک اینٹی پر انحصار ہے، ڈپینڈنس ہے، اور وہ اینٹی ہے اللہ. دیکھیں آج بہت میں جرنلسٹ کو میں دیکھتی ہوں، ہمارے پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ہمارے ملک کے بارے میں بہت، اور پاکستانیوں کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں، بہت نیگیٹو امیج پروپیگیٹ کرتے ہیں. میں آج پاکستان کے بارے میں ایک بات بڑے فخر سے میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہم آج تک، دیکھیں ترکی کی آج کل بہت تعریف ہو رہی ہے کہ ترکی نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر روہنجاز کی مدد کی. بہت اچھی بات ہے، پہلے بھی جب یہ ہوا تھا تو ترکی آگے آیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان جو ہے وہ روہنجاز کے ساتھ ہے، تھا اور رہے گا، چاہے چائنا برما کی حمایت کرے یا نہ کرے. جہاں تک ہمارا رول کا تعلق ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے بھائی کو بٹھائے، چائنا کو، اپنے دوست کو، اپنے جگری یار کو بٹھائیں اور اس کے ساتھ پیار محبت سے ڈسکس کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ غلط ہو رہا ہے، میرے بھائی مر رہے ہیں وہاں پر، میری بہنیں مر رہی ہیں، ان کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، میرے بچوں کو وہ جلا رہے ہیں، تم کیسے ان کی حمایت کر سکتے ہو، تم کیسے ان کے ساتھ کچھ کہہ سکتے ہو. بلیک میل نہیں کرنا. لیکن بھائیوں میں بلیک میلنگ نہیں ہوتی، دوستوں میں بلیک میلنگ نہیں ہوتی. وہ پھر آپ بلیک میلنگ شروع کر دو گے تو پھر بات ختم ہو جائے گی. پھر ایک دوسرے کے ہمارا اس وقت ٹرسٹ ہے، چائنا کو ہمارے اندر ٹرسٹ ہے، ہمیں چائنا کے اندر ٹرسٹ ہے. تو یہ برکس کا واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو رد کرنے کے لیے چائنا نے کہا ہے اور پاکستان کو خاصا پروموٹ کیا ہے کہ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو سراہا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اور آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ یو ایس سے زیادہ چائنا کی بات سنتے ہیں، کیونکہ وہ سکسیسفل ہو چکا ہے، اس کی معیشت اس وقت ٹاپ پر کھڑی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، جس ملک کی معیشت ٹاپ پر ہوگی لوگ اس کی بات سنیں گے، چاہے وہاں پہ کمیونزم ہی کیوں نہ ہو. ڈیموکریسی کے نعرے جو لگے تھے پچھلی سینچری میں، وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک سٹیبل سیکیور معیشت قائم کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ اس ڈیموکریسی نے دنیا کو اتنے ہولناک انویژنز، وارز اور اتنا خون خرابہ دے دیا ہے. استغفر اللہ، آپ پچھلی سینچری اٹھا کے دیکھ لیں، ورلڈ وار 2 کے بعد ڈیموکریسی کے نام پر پورے مڈل ایسٹ میں جو انویژنز ہوئی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. کہ دنیا کو اب اتنا احساس ہو گیا ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ دا سولوشن ٹو ایوری پرابلم. کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس کی ڈیموکریسی ناکام ہو گئی. وہ ٹرمپ جیسے فیشسٹ اور ٹرمپ جیسے اسلاموفوبک بندے کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا. ابھی شارلٹس ویل میں ہوا ایک واقعہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، سب نے دیکھا ہے، فیلئر آف یو ایس ڈیموکریسی. کیونکہ آپ کی 85% امریکنز جو ہیں وہ ریسزم کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ڈیموکریسی کے نام پر. اسرائیل جو خون خرابہ کر رہا ہے غازہ میں، اتنے سالوں سے کر رہا ہے، آج تک یہ ڈیموکریسی جو ہے اسرائیل کی فنڈنگ نہیں روک سکی. اتنی ناکارہ ڈیموکریسی ہے یہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 85% امریکن سویلینز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غازہ کے بچوں کو اس طرح سے مارا جائے؟ بالکل نہیں. میں 17 سال ان لوگوں کے ساتھ رہی ہوں، یہ نہیں چاہتے، لیکن یہ بالکل بے بس ہیں. تو چائنا جو بات کرتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، ایون دو کہ وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ دنیا چڑھتے سورج کی استغفر اللہ دیکھتی ہے، اس کی طرف اٹھ کے دیکھتی ہے. اب ہمارا جو رول ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم پیار محبت سے چائنا کو سمجھائیں کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ. اور چائنا کو کوشش کریں کہ چائنا کے ساتھ مل کر
اس جینوسائڈ کو ختم کرایا جائے، اس سارے ایشو کو ختم کرایا جائے. لڑائی نہیں کرنی چائنا کے ساتھ، کیونکہ آپ لڑائی کرو گے تو اس کا صرف اور صرف فائدہ انڈیا کو ہوگا، کیونکہ انڈیا چاہتا یہ ہے کہ آپ کی چائنا کے ساتھ لڑائی ہو. اس وقت اگر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے مسلمان بھائی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، سوائے ترکی کے. کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کنٹری نہیں ہے. آپ کے اپنے سگے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کی حمایت کے لیے نہیں کھڑے، صرف چائنا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے. رشیا نے کہا ہے، رشیا جس کے USSR کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی تھی افغانستان میں، لیکن آج وہ رشیا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارے ایکس اینیمیز کے جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی ہے وہ آج کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ کو لڑائی نہیں کرنی، آپ کو چائنا کے ساتھ بڑا سوچ سمجھ کے کانفرنس کرنی چاہیے. میں تو حیران ہوں ابھی تک کیوں نہیں ہوئی. آصف خواجہ ہی از گوئنگ ایوری ویئر، لیکن ایک پراپر ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے فارن منسٹری کی طرف سے جانا چاہیے امیڈیٹلی. ناٹ فار اینی تھنگ ایلس بٹ فار دا روہنجرز رائٹ اوے، ایمرجنٹلی، بیکاز ایوری سیکنڈ وی آر لوزنگ لائفس. ہر سیکنڈ ہمارا ایک مسلمان بچہ جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے. اور مجھے فخر ہے اپنی قوم پر، مجھے فخر ہے پاکستان پر. لوگ بہت بکواس کرتے ہیں. آپ بنگلہ دیش میں جا کے کسی مسلمان سے جا کے پوچھیں، وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. آپ اور ایران میں چلے جائیں، ایران میں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے اس پہ چل رہے ہیں، حالانکہ ہم نہیں چل رہے. ہم اگر امریکہ کے اس پہ چل رہے ہوتے تو ہم تو کب کا اسرائیل کو ایکنالج کر چکے ہوتے. یہی بات تو غلط ہے جو کہ آپ غلط میڈیا میں پروموٹ کر رہے ہو. اگر ہم امریکہ کی اس پہ چل رہے ہوتے تو افغانستان جو ہے وہ ہم پپٹ گورنمنٹ کو کب کا ایکسیپٹ کر چکے ہوتے. لیکن ہم افغانیوں کے ساتھ ہیں، ہم افغان مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم نے وہ جنگ لڑی تھی USSR کے خلاف اور اس کو شکست دی تھی. اب ہم یہاں پر USSR کو شکست دے کر ایک US کی پپٹ گورنمنٹ کو کیسے ہم اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو زیادتی ہے نا. تو ہم ایک وی آر اے نیشن دیٹ ہیز انٹیگریٹی. ہمارے پرنسپلز ہیں، ہمارے اصول ہیں. آپ اس کو اس طرح سے ملائن اپنے میڈیا پہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم ایک پروکار قوم ہیں، ہمارے اصول جو ہیں وہ ابھی بھی کھڑے ہیں. اور مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر، مجھے فخر ہے اپنی قوم پر کہ ہمارا جو بھی بیہیویئر تھا پچھلی لاسٹ سینچری میں، ہاف اے سینچری میں، وہ بہت زبردست تھا. ہم نے وہی کیا جو کہ صحیح تھا. ہم نے وہی کیا کہ جس سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا بھلا ہوتا. اور آج بھی ہم وہی کریں گے کہ جس میں روہنجاز کا بھلا ہے، کہ جس سے ان کی جو یہ جینوسائڈ ہو رہی ہے، یہ میسیکر ہو رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اور پاکستان کا اس وقت ایک بہت بڑا رول ہے. اٹس امیزنگ کہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی وہ ہمیں اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ ہمارے سے زیادہ اس وقت روہنجاز کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. کیونکہ چائنا اگر آج برما کو کہہ دیتا ہے کہ باز آ جاؤ، تو مجھے پورا یقین ہے کہ برما باز آ جائے گا. وہاں پہ اس وقت سورس جو ہے، جارج سورس جو ہے، ایک امریکن بلینئر ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر یہ اس طرح کے فساد کھڑے ہوں. لیکن جی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. اگر ایک لیٹس سے کہ ایک پاکستان میں کہیں پہ بھی، دنیا میں کہیں پہ بھی بہت رچ تیل کے ذخائر یا بہت ہی ایکسپینسو منرلز ڈسکور ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر جھگیاں ہیں، غریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی زمین ہے اور آپ وہاں سے ایکسٹریکشن نہیں کر سکتے ہو.
اور آپ پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہ رہے ہو. تو سب سے سستا طریقہ کیا ہوگا اس گولڈ مائن کو اپنے قابو میں کرنے کا؟ وہ سستا طریقہ ریکھائن میں انہوں نے ایک جینوسائڈ ایتھنک کلینزنگ کر کے کیا ہے. یہ آپ لوگ ابھی میں میڈیا کی باتیں سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ ان کی ہیٹ ہے، ان کی وہ ہے. مجھے بتائیں برمیز جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بدھسٹ ہیں. چائنا میں بھی بدھزم ہے. بدھسٹ جو ہیں وہ تو چڑیا کو بھی نہیں مار سکتے. ان کے تو اتنا پیس کا اتنی وہ ہے، اٹ از اے پیس فوکسڈ ریلیجن. وہ انسانوں کے بچوں کو اس طرح سے کیسے جسٹیفائی کریں گے مارنے کا؟ ان کا تو مذہب اس چیز کے خلاف ہے. تو آپ یہ جو سارا کچھ دیکھ رہے ہو یہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ پیسے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ پروفٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اٹس اے ریجنل کانفلکٹ، اٹس ناٹ اے ریلیجیس کانفلکٹ. اٹس اے کانفلکٹ آن دا بیسس آف ریسورسز. اٹس اے گیس پائپ لائن ایشو. اور میں نے کل رات یہ ایک آرٹیکل لکھا تھا اپنے بلاگ پہ، اور میں نے اوپنلی کہا تھا کہ 20 سال بعد پوری دنیا سے گیس اور فاسل فیولز کے جو انرجی ریسورسز ہیں وہ آبسولیٹ ہو جائیں گے. مطلب کلین انرجی کا ایک بوم آ رہا ہے. ناروے جو ہے وہ 100% اس وقت کلین انرجی کی طرف جا رہا ہے. اور اس وقت جو بھی ترقی یافتہ ملک ہے وہ گرین کلین آلٹرنیٹیو انرجی کو اڈاپٹ کر رہا ہے. فاسل فیولز، کول، گیس، آئل کا زمانہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ آج کے 20 سال بعد کا سوچو، آج کا مت سوچو. تو چائنا کو یہ بات بھی سمجھانی پڑے گی کہ آپ آج اگر سپر پاور ہو اور ایک گیس پائپ لائن کے پیچھے آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہو. آپ اپنا مذہب، آپ کا مذہب کہتا ہے کہ پیس کو پروموٹ کرو. بدھسٹ آر ویری پیسفل. It's a religion that promotes peace. تو آپ کیسے اس طرح کی بربریت کو سپورٹ کر سکتے ہو صرف ایک گیس پائپ لائن کے لیے، صرف گیس اور آئل کے لیے، جو کہ 20 سال بعد جس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی؟ تو یہ بات چھوٹی سی ہے کہ جو ہمیں بیٹھ کر اپنے بھائی اپنے دوست کو بتانی پڑے گی، سمجھانی پڑے گی. اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ بات ہماری سمجھیں گے، پیار سے، محبت سے، لڑائی سے نہیں. کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، اگر آج ہم ان کے ساتھ اختلافات کریں گے یا انہیں کوئی دھمکیاں دیں گے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف انڈیا کو ہوگا. انڈیا چاہتا یہ ہے کہ ہمارے جو پیٹرنز ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ آ جائیں. برکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا واقعہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ برکس میں یہ جو ڈکلریشن سائن ہوئی ہے اس میں برما کا بہت اسٹرانگ تعلق ہے. کیونکہ برما جو ہے اٹس اے کیش کاؤ رائٹ ناؤ، اور اس کیش کاؤ کو اٹس اے ریٹ ریس رائٹ ناؤ بٹوین دا سپر نیشنز کہ جو پہلے وہاں پہ قابو کر لیں. جارج سورس جو ہے کاؤنسل آف فارن ریلیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہے اس نے بہت پہلے یہ روڈ میپ دے دیا تھا، اور جارج سورس کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہاں فنڈنگ کر کے تم کوئی طریقہ نکالو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہائرارکی ہو جائے برما میں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو سارے کانٹریکٹس مل جائیں مائننگ کے اور ایکسپورٹ کے، اینڈ دے کین یوز برما فار دیئر ایڈوانٹیج. کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ دے کین آلسو منیمائز دا بومنگ چائناز انفلوئنس. تو یہ فیکٹر جو ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے سیریا میں ہوا اسی طرح سے آج برما میں ہو رہا ہے. اور آپ لوگ وہی کرو جو کہ آپ ہمیشہ کرتے ہو، سچ کا ساتھ دو. اور پلیز یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے اینکرز، ان کو آپ بڑے غور سے سنتے ہو اور ٹی وی کے ساتھ چپک کے ان کو ذرا سمجھاؤ کہ ہم ایک پروقار قوم ہیں. ہم نے جو فیصلے کیے ہسٹری میں وہ صحیح تھے، اور وہ ہماری ضرورت کے مطابق تھے، اور وہ ہمارے پیارے بہن بھائیوں مسلمانوں کے فیور میں تھے. افغانستان کی ہم نے مدد کی، فلسطینیوں کی ہم نے مدد کی، روہنجرز